حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب مردود بولا، تو ہلاک ہو جا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ پاک نے آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4801۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4802۔ عامش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے کے متعلق سوال کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4803۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4804۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بنی عامر بن لوئی کے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4805۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عوام بن حوشب نے کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کی ہدایت کی اتباع کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، چونکہ داؤد علیہ السلام کے سجدے کا اس میں ذکر ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ اعجاب کا معنی عجیب القط، قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے، پرچے کو، یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فعزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملت الاخری سے مراد قریش کا دین ہے۔ اختلاق سے مراد جھوٹ، الاسباب آسمان کے راستے دروازے مراد ہیں۔ جند ما ہنالک الآیہ سے قریش کے لوگ مراد ہیں۔ اولئک الاحزاب سے اگلی امتیں مراد ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا۔ فواق کا معنی پھرنا، لوٹنا۔ اجلنا قطنا میں قط سے عذاب مراد ہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا۔ اتراب جوڑ والے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے معنی عبادت کی قوت، الابصار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے، حب الخیر ان ذکر ربی میں ان من کے معنی میں ہے۔ تفق مسحا، گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بقول بعض تلوار سے ان کو کاٹنے لگے۔
القول وتفق مصحاب السوق والأعناق يسمح أعراف الخيل وأراقيبها حبالها۔ حاشیہ بخاری الاسواد کے معنی زنجیریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ میری نماز خراب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ روح نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4808۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغ وحی پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، اور میں دخان دھوئیں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد کر۔ چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زبردست کہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ نصیحت سننے والے کہاں؟ ان کے پاس تو رسول صاف معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا، اور وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے، یہ مجنوں ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا، لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4809۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام، یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4810۔ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔
پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4812۔ عبد الرحیم نے خبر دی، انہیں زکریا بن ابی زائد نے، انہیں عامر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4813۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا مونڈھا پکڑ کر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، ان سے روح بن قاسم نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے کے متعلق کہا کہ قریش کے 2 آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے 2 افراد تھے، اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4816۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، کیا اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہی اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یا ابن نجیح نے یا حمید نے، ان میں سے کسی ایک نے یا کسی 2 نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4817۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سوائے رشتہ داری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4818۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مثلاً للآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت، دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اقواب وہ کوزے جن میں ٹوٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ ان کان للرحمن ولد کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے، عابدین سے عانفین مراد ہے، یعنی سب سے پہلے میں اس سے عار کرتا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں، عابد و عبد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین باب عبد یا عبد سے آئے گا۔ اور قتادہ نے کہا فی الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4819۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں: الدخان دھواں، الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ پکڑ، اور اللزام ہلاکت اور قید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4820۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے رہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے لیکن فاقے کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ یہی واقعہ آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین آخر تک میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4822۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ میری ان کے خلاف یوسف علیہ السلام جیسے قحط کے ذریعے مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا، بے شک ہم چندے اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے عذاب سے بھی وہ بچ سکیں گے؟ فرمایا کہ سخت پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4823۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش اناج سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط سے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ ہڈیوں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان اور منصور راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا۔ آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ اس روز کا انتظار کریں جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو آئے دون تک۔ کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا؟ دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے۔ بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4824۔ وکیع نے بیان کیا ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 5 قرآن مجید کی پیشین گوئیاں گزر چکی ہیں۔ لزام، بدر کی لڑائی کی ہلاکت، الروم، غلبہ روم، البطشہ، سخت پکڑ، القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا اور الدخان، دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4825۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4826۔ یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا۔ اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا۔ مروان نے کہا اسے پکڑ لو
عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی، بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4827۔ ابو نضر نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہٹ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4828۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4830۔ ابو الحباب سعید بن یسار نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4831۔ معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی سابقہ کی حدیث کی طرح، اور یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4832۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں اسے روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہ نازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4833۔
شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قتادہ سے سنا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4834۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوش الحانی سے پڑھی۔ معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرأت کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4835۔ زیاد نے بیان کیا اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4836۔ حیوہ نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے انہوں نے عروہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4837۔ عبد العزیز بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے ہلال بن ابی ہلال نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم عربی کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4838۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بدکنے لگا تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بتکا تھا سکنیت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4839۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4840۔ قتادہ نے بیان کیا انہوں نے عقبہ بن صہبان سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4841۔ عقبہ بن صہبان سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے کے متعلق سنا، یعنی یہ کہ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4842۔ محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ نے، اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4843۔
احمد بن اسحاق سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعلا نے، کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے کہ میں ابو وائل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے خوارج کے متعلق گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن خوارج نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو، ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ آپ کی مراد اس صلح سے تھی جو مقام حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لیکن صلح کی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں، یعنی دب کر صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے، ان کو غصہ آ رہا تھا، صبر نہیں آیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اے ابن خطاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4844۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہو جائیں، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی تمیم کے سوار آئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیں۔ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے کے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے کہا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4845۔ موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا۔ اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4846۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4847۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4848۔ ابو سفیان حمیری سعید بن یحییٰ بن مہدی نے بیان کیا ان سے عوف نے، ان سے محمد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابو سفیان حمیری اکثر اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفاً ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4849۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے بحث کی۔ دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی، دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4850۔